السلام علیکم۔ میں اسد آپ کی خدمت میں تکمیل دین کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا یہ تیسرا بلاگ ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ اس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے وہ سیاسی، سماجی اور معاشی کردار کے حوالے سے بات کی تھی۔ اس میں چند چیزیں بعض ساتھیوں کے اس پہ وہ آپ کے معاشی کردار جو بزنس کے کامیابی کے جو اصول تھے اس میں کے حوالے سے چند باتیں کر کے وہ پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ساتھ آپ نے کاروباری تعلق قائم کیا تھا، وہی تعلق آج اسلامی معیشت کی میں کا اہم حصہ ہے، جس کو مضاربہ بزنس کہتے ہیں۔ یعنی ایک کے مال ہوتا ہے اور دوسرے کی مینجمنٹ اور محنت ہوتی ہے۔ تو مال وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ہوتا تھا اور مینجمنٹ ساری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ دوسری بات ہماری کتابوں میں یہ آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارا سلسلہ چلا تو پہلے سے زیادہ منافع کما کر کے آتے تھے، تو عین ممکن، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی جاتی ہے اور اس سے بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں بعض مذہبی طبقوں میں جو اچھے بھلے نمازی اور چلہ کشی میں مصروف ہیں، وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ پھر منافع خوری وہ کی جا سکتی ہے، جبھی تو زیادہ سے زیادہ منافع ہوگا۔ یہ وہ عام سوچ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں رمضان اور عیدین جیسے موقع پہ بھی منافع خوری بڑھ جاتی ہے اور اس میں بلا تفریق نمازی سب شامل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو آپ عام پروڈکٹ پہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خاص وہ پروڈکٹ پہ کام کرتے تھے جو عموماً عام تاجر جس میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کی پروڈکٹ نفیس اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی تھی۔ تیسری چیز یہ کہ آپ جو بھی مال بیچتے تھے اس کی خوبی اور خامیاں بیان کر کے بیچتے تھے، جو کم ہی تاجر کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ شاید ہی کوئی تاجر کرتا ہو۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ منافع کیسے زیادہ کماتے تھے، تو وہ اس کے طریقہ یہ تھا کہ وہ فروخت مہنگا کر کے نہیں کرتے تھے، بلکہ فروخت دوسرے تاجروں کے مقابلے میں کم پرائس پہ کرتے تھے، تو آپ کا مال زیادہ بکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود منافع اس لیے زیادہ ہوتا تھا کہ آپ خریداری اپنی پرچیزنگ پہ زیادہ محنت کرتے تھے، اور وہ آپ کے جو قوت خرید ہوتی تھی وہ دوسرے تاجروں کے مقابلے میں آپ کی قوت خرید کم ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے آپ کا مارجن بڑھ جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز کوئی تاجر 100 روپے میں خرید کر کے 110 میں بیچتا تھا، تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مال وہ 90 اور 95 روپے میں خرید لی جائے اور اس کو وہ 105 روپے اور یا 108 روپے تک بیچ دیا جائے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے 90 میں خرید لیے اور 105 میں بیچی ہے، تو دوسرے نے اگر 100 میں خرید کے 10 میں بیچی ہے تو اس کو 10 روپے کا منافع ہوتا ہے، اور آپ نے 90 میں خرید کر کے 105 میں بیچی ہے تو آپ کو 15 کا منافع ہوتا ہے۔ تو اس حکمت عملی کے بنیاد پر آپ زیادہ منافع کما لیتے تھے۔ تو یہ وہ حکمت عملی تھی، اور اس سے لوگوں کو کمپٹیٹیو پرائس بھی چونکہ مارکیٹ میں آپ دوسرے تاجروں کے مقابلے میں کم قیمت پہ کوالٹی پروڈکٹ اور وہ بھی تمام خوبی اور خوابی بیان کرنے کے بعد، تو لہٰذا آپ کی مارکیٹنگ کی ساکھ وہ بہت زبردست قائم ہو گئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کاروبار کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس دور میں بھی زندگی کے مختلف شعبے میں آپ کے اس کردار کو نمایاں کیا ہے، اور اس میں ہمارے معاشی جدوجہد کا دائرہ ہو، معاشرتی سرگرمیوں کا معاملہ ہو یا سیاسی سرگرمیوں کا معاملہ ہو، وہ دور بھی ہمارے لیے رہنما ہے اور اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے معاشرے میں بری طرح نظر انداز کیا گیا۔ اب اس ساری صورتحال میں
ازدواجی زندگی بھی قائم ہو گئی پھر اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو ہے ایک تبدیلی پیدا کرنی شروع کی، اور باضابطہ وحی سے پہلے جو ہے تقریباً 10 سال آپ کو جو ہے خواب اور دیگر ذریعے سے آپ کے القاء کر کے آپ کے اندر آپ کی کیفیت میں تبدیلی پیدا کرنی شروع کی کر دی۔ تو اور یہی وہ تبدیلی تھی جو بسا اوقات آپ کو تنہائی اور غار حرا تک لے جاتی تھی، اور یہ تقریباً جو ہے 10 سے 11 سال کا دورانیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں بعض قول آپ نے سنا ہوگا کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو یہ کوئی طے شدہ اصول نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، بلکہ یہ جو اعلان نبوت اور نبوت کے جو آپ کے رحلت تک کا جو 23 سال کا دور ہے، اور اس سے پہلے کا وہ جو دور ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے اور القاء کے ذریعے جو آپ کو کی تربیت فرمائی ہے، اس دور کا جو ریشو نکالا جائے تو وہ 46% بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو جو ہے ذمہ داری وہ دی جائے کہ آپ دنیا کی اس خطے سے مکے سے کو صرف نہیں بلکہ پورے انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کریں، اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے حوالے سے ہمارے یہاں جو مشہور واقعات ہیں ان میں ایک وہی ہے کہ غار حرا میں آپ تھے کہ جبرائیل آئے، آپ کو سینے سے بھیجا اور کہا کہ پڑھ، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر زور سے بھیجا، پھر اس طرح کا سلسلہ ہوا، پھر پڑھایا، پھر آپ نے اس کو دہرایا، اور پھر وہاں سے جب گھر آئے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، تو آپ نے کہا ظلمونی، مجھے اڑھاؤ، تو ام المومنین نے آپ کو چادر اڑھا دی، پھر آپ کو لے کے ایک صاحب کے پاس لے گئیں جنہوں نے یہ ایک واقعات تو ہیں، روایت کے حوالے سے بعض اس کی سند درست بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس حوالے سے محدثین نے کچھ کلام کیا ہے۔ اگر یہاں پر اگر آپ کو بولنا مشکل نہ ہو تو میں تھوڑی سی علم حدیث کے حوالے سے اور جو ہمارے معاشرے میں حدیث کو بیان کرنے کے حوالے سے جو رجحان ہے اس پہ چند باتیں کرنے چاہوں گا، تاکہ آئندہ کے بہت سارے واقعات میں اس میں جو ہے وہ بھی معاملات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ ہمارے یہاں جو خاص کر کے برصغیر کا جو مزاج ہے، اس میں چاہے پہلے کے علماء ہوں یا اب کے علماء ہوں، گرچہ کہ وہ علم رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ علم نہیں، لیکن ایک مزاج اور ماحول جو بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو صحیح احادیث بیان کی جاتی ہیں تو اس پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس کی روایت میں راویان کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ راوی جو ہیں اس کے صحیح ہے یا نہیں، یعنی فلاں ابن فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں سے روایت کی، اور وہ چین جو ہے ان کے ذریعے جو ہے وہ معتبر ہے، تو وہ صحیح حدیث ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو روایت کے اعتبار سے صحیح ہو وہ متن کے اعتبار سے بھی وہ حدیث صحیح ہو۔ اچھا، اس میں ایک اور بات چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جو ہمارے یہاں جو مجموعہ حدیث ہے، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، اسی طرح دیگر جو صحاح کی کتاب ہیں، امام مالک کا مجموعہ ہے، اور بھی دیگر مجموعات ہیں جیسے مصنف ابن شیبہ ہیں اور دیگر مجموعات ہیں۔ یہ جو احادیث کے مجموعے ہیں یہ محدثین روایت کے محدث ہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ جو ہے جو درایت کے محدث ہیں، یعنی متن کے محدث ہیں، جنہوں نے متن پہ کام کیا ہے کہ روایت بظاہر راویوں سے تو صحیح ہے، لیکن کیا اس کا متن بھی صحیح ہے، یعنی قرآن کے اصول کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز قرآن ہے۔ ہمارے یہاں بس اوقات خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ حدیث سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل جو سپریم ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے کوئی لفظ کوئی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ حدیث میں خامی ہو سکتی ہے، حدیث میں اضطراب ہو سکتا ہے، قرآن میں نہ اضطراب ہے نہ کوئی خلل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم سمجھتے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہے تو اس میں تم بہت اختلاف پاتے، تو قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے میں یا اس کے استدلال میں ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے تو اور بات ہے۔ تو اس طرح جو درایت کے یعنی متن کے محدثین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ سفیان ثوری ہیں، امام ذہبی ہیں، امام نووی ہیں، حجر عسقلانی ہیں، اور بھی دیگر ہیں، ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پہ علم حدیث بیان کرنا اس وقت تو ہمارا نہیں ہے، لیکن چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو جو متن کے محدثین ہیں انہوں نے ان روایات کو جو بظاہر روایت کے اعتبار سے درست ہیں اس کو مسترد کیا ہے، اور مسترد کرنے کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید ہے کہ یہ جو حدیث ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں پا رہے ہیں، ان کے اندر گھبراہٹ ہے اور ان کو جو ہے وہ دوسرے فرد جو ہیں وہ تسلی دے رہے ہیں، اور وہ قرآن کی دلیل سورہ نجم کی آیت ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، یہ پوری جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں جو ہے ابتدا سے لے کر کے آیت نمبر 10 اور 11 تک پوری تفصیل اللہ نے بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبرائے، نہ وہ بھٹکے، نہ ان کے اندر سرکشی پیدا ہوئی، نہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی، بلکہ انہوں نے وہی بات کی جو ان پر وحی کی گئی، اور وحی کرنے والے جو ہے وہ طاقتور فرشتے یعنی جبرائیل نے کی، اور جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ پہلی مرتبہ تو یہی تھا کہ جب آپ پہلی وحی لے کر کے آئے، اور دوسری مرتبہ وہ تھا عند سدرۃ المنتہا جو اسی سورہ نجم میں آیت نمبر 13 اور اس کے بعد بیان کی گئی۔ تو اس وجہ سے اس کو جو ہے محدثین نے بہرحال اس کے بعد جو ہے اس میں بہرحال اتفاق ہے کہ یہ ابتداً جو ہے یہ 5 آیتیں جو سورہ اقرا کی ہیں یہ نازل کی گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو، جس صفت کو جو ہے وہ موضوع بنایا پڑھنے کے لیے، اس میں خلق کا لفظ استعمال کیا، اور خلق میں انسان بھی ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ تو بحیثیت مومن جو ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں ہر اس چیز کو پڑھنا چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ اور آج جو ہے ہم نے چونکہ اس سے موڑ لیا ہے تو عملاً جو ہے وہ تمام شعبہ حیات جو ہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دین کی بنیاد، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے علامہ آدم الاسماء سے شروع ہوا ہو یا درمیان کے جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وَآتَيْنَاهُ عِلْمَ الْحُكْمَ، کہ ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ہے کے لیے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ الْأُمِّينَ، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے ان امی کو پیدا کیا، مبعوث فرمایا، جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، علم حکمت بیان کرتے ہیں، لوگوں کے لیے تزکیہ جو ہے فراہم کرتے ہیں، اور یہ اس وقت کے لیے بھی ہیں اور جو بعد کے آخر میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ تو اس دین کی بنیاد جو ہے وہ علم اور حکمت پر ہے، اور اس علم حکمت کی وسعت جو ہے اللہ کی تمام تخلیقات پر حاوی اور وسیع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خصوصیت بیان کی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض
کہ جو ہم نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے اس میں لآیۃ لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم تھوڑی عقل اختیار کریں اور اللہ کی تمام تخلیقات کو پڑھنا شروع کریں، تو آج جو مغرب جس مقام پہ پہنچا ہے اس کو ہم اسی طرح پیچھے چھوڑ دیں گے جس طرح ہمارے قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دنیا کو پیچھے چھوڑا تھا۔ آج جو سائنس ٹیکنالوجی جس جگہ پہنچی ہے اس کے بانی وہی لوگ ہیں جو اس قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے والے تھے، اور ہم اس لیے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے اس قرآن کو، علم حکمت کو پس پوچھ ڈال دیا ہے، اس کو صرف تبرک کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔